السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ابراہہ اور اس کے لشکر کی کہانی تو سن رکھی ہوگی کہ کیسے اس نے اپنے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی کوشش کی، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ خانہ کعبہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ اس نے 60,000 کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا؟ اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا دفاع بندوں کی بجائے معجزانہ طریقے سے کیوں کیا؟ آئیے جانتے ہیں تاریخ کے کچھ حقائق کو۔ دوستو، ابراہہ کسی بادشاہ کے گھر پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ حبش کی بندرگاہ دلیس کے ایک یونانی تاجر کا غلام تھا جو اپنی ہوشیاری سے یمن پر قبضہ کرنے والی حبشی فوج میں بڑا اثر و رسوخ حاصل کر گیا تھا۔ اس وقت یمن میں یہودیوں کی حکومت تھی، جبکہ اس کے ساتھ موجود ملک حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت جو کہ رومی سلطنت کے انڈر آتی تھی۔ 525 عیسوی میں حبشہ کی عیسائی سلطنت نے یمن کی یہودی سلطنت پر حملہ کر دیا تاکہ وہ یمن کے یہودی بادشاہ ذونواس سے جو کہ اس نے عیسائیوں پر ظلم کیا تھا اس کا بدلہ لے سکیں، اور یہ ساری کارروائی رومی سلطنت اور حبشہ کی حکومت کے باہم تعاون سے ہوئی تھی۔ مگر اس حملے کے پیچھے صرف بدلہ لینے کی بجائے ایک اور مقصد بھی شامل تھا، اور وہ یہ کہ رومی سلطنت جب سے مصر اور شام پر قابض ہوئی تھی تب سے اس کی یہ کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ، ہندوستان اور انڈونیشیا وغیرہ ممالک اور رومی مقبوضات کے درمیان جس تجارت پر عرب صدیوں سے قابض چلے آ رہے تھے، اسے عربوں کے قبضے سے نکال کر خود اپنے قبضے میں لے لے تاکہ اس کا مکمل منافع صرف انہی لوگوں کو حاصل ہو اور عرب تاجروں کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے۔ اور یمن پر حملہ ان کے اس مقصد کی طرف پہلا قدم تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے جانا کہ ابراہہ اس فوج میں اپنی کافی داد بٹھا چکا تھا، لہٰذا رومی سلطنت نے اپنے اسی غلام کو ایک فوج دے کر بھیجا کہ وہ یمن پر حملہ کرے۔ اس نے 1,00,000 کی فوج کے ساتھ یمن کے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور خود وہاں پہ قابض ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ابراہہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس نے یمن کو اپنے ہی ملک حبشہ سے الگ کر لیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس پر بہت غصہ آیا، لہٰذا اس نے پھر سے ایک فوج بھیجی، مگر اس دفعہ ابراہہ کے خلاف۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ اس نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابراہہ کے سامنے پیش کیا اور خود ابراہہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہہ پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا اور اس کا اثر و رسوخ بھی کافی پھیل گیا، سوائے 2 چیزوں کے۔ پہلی، عرب میں پھیلی تمام تجارتی ذرائع پر قابض ہونے کے جو کہ رومی پہلے سے چاہتے تھے، اور دوسرا، ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جایا کرتے تھے، تو ابراہہ سے یہ بات برداشت نہ ہوتی تھی، لہٰذا اس نے یمن کے شہر صنعا میں ایک عالیشان چرچ بنایا، صرف اس غرض سے کہ پورے عرب میں عیسائیت پروموٹ ہو اور لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر کی طرف آئیں اور وہ اس سے خوب منافع کمائے۔ عربیوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی عمارت نہ دیکھی تھی جو کہ اتنی خوبصورت ہو، لیکن پھر بھی کوئی اس کی عبادت کے لیے نہیں آیا اور سب اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ ابراہہ نے اپنے اس ارادے کا اعلان کر دیا کہ وہ اس گرجا گھر کے ذریعے عرب کے خطے میں عیسائیت کو پھیلائے گا اور عربوں کا حج خانہ کعبہ سے کلیسا کی طرف موڑ دے گا۔ اس کے اس اعلان پر ایک عرب کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ بعض نوجوانوں نے اس گرجا گھر کو آگ لگا دی۔ عربوں کے اس عمل سے ابراہہ کو مکہ پر چڑھائی کا بہانہ مل گیا، لہٰذا اس نے 60,000 کی فوج جمع کی اور کعبہ پر حملہ کر دیا۔ عربیوں کو پتا تھا کہ وہ اس کی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ قبیلوں نے لڑنے کی کوشش کی تو ابراہہ نے ان سے کہا کہ وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، وہ صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی طرف آئیں اور یوں مکہ کو چھوڑ کر یمن عرب کا سینٹرل پوائنٹ بن جائے۔ ایسے میں جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے ان کے چیف کو بلایا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب نے آ کر کہا کہ آپ کے قبضے میں میرے کچھ اونٹ ہیں، وہ مجھے واپس کر دیں۔ یہ سننے پر ابراہہ اپنے تخت سے اٹھ کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے تو لگا تھا کہ مکہ کا چیف کوئی بہادر شخص ہے، مگر تمہیں تو صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اس پر عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ کا نہیں۔ اس گھر کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانو، لیکن اتنا میں تمہیں بتا دوں کہ آج تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ سن کر ابراہہ نے ان کو ان کے اونٹ واپس کر دیے، اور عبد المطلب نے واپس مکہ آ کر تمام لوگوں کو ان کے گھر اور وہ جگہ خالی کر کے پہاڑوں میں جا چھپنے کا کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ہاتھیوں کی فوج کا مقابلہ صرف اپنے چند گھوڑوں سے نہیں کر سکتے۔ مگر خود اب وہیں کعبہ کے پاس تنہا رک گئے اور اس کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعائیں کرنے لگے۔ اگلے دن جب ابراہہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا تو اس کا ہاتھی رک گیا اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہیں ہلا، جبکہ وہ اسے یمن کی طرف موڑتا تو وہ چل پڑتا۔ اسی وقت آسمان کی طرف سے کچھ پرندے آئے اور ہر ایک کے منہ میں اور دونوں پاؤں میں ایک ایک پتھر تھا۔ اکرمہ اور سعید بن جبیر کے مطابق یہ ایسے پرندے تھے کہ اس دن سے پہلے نہ انہیں کسی نے دیکھا تھا اور نہ اس دن کے بعد۔ یہ پرندے ابراہہ کی فوج کے لوگوں کو نشانہ لے لے کر مار رہے تھے، اور جیسے جیسے پتھر ان کو لگتا جاتا وہ خارش کر کر کے اپنے ہی گوشت کو اکھاڑنے لگے، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بیان کیا۔ اب اس حالت میں یہ فوج واپس بھاگی اور ابراہہ کی 60,000 کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش کے عرب نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ پورے عرب سے لوگ اور زیادہ تعداد میں کعبہ کے طواف کے لیے آنے لگے اور یوں مکہ والوں کی دولت اور تجارت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اور پھر اسی سال مکہ میں ایک یتیم بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام تھا محمد۔
دوستو رسول اللہ کی پیدائش ہی اصل وجہ تھی خانہ کعبہ کو مجسانہ بچانے کی، تاکہ رسول اللہ کی پیدائش کے سال کو ایک یادگار سال بنایا جا سکے، ورنہ اس کے بعد بھی امیہ سلطنت کے دور میں کعبہ پر کئی دفعہ حملے کیے گئے، کبھی آگ سے اور کبھی اس کے اطراف کی دیواریں تک گرا کے، مگر پھر کبھی بھی اس کی مجسانہ حفاظت نہ کی گئی۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔